ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، چلانے والا ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، آج کا موضوع ہے یہود کی فطرت، یہود کی نیچر۔ کیونکہ اس وقت فلسطین میں جو ظلم و ستم چل رہا ہے، اور ایک ایسی ریاست جو ظالمانہ طور پر وجود میں لائی گئی، بہرحال وہ یہود ریاست ہے، اسی بنیاد پر اس کو وجود میں لایا گیا، تو ضروری ہے کہ ان حالات کی مناسبت سے ہم ان لوگوں کی فطرت کو بھی پہچانیں کہ اس قوم کی فطرت کیا ہے، اس قوم کی نیچر کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہود کے تعلق سے ہمیں ان کی کیا فطرت ملتی ہے، ان کی کیا نیچر ملتی ہے، تاکہ ان کی فطرت کے تعلق سے جو کچھ بیان ہوا ہے، ان کی نیچر کے تعلق سے جو بیان ہوا ہے، اس کی روشنی میں اس قوم کو سمجھا جا سکے کہ یہ قوم ہے ہی ایسی، اور عناد اور ہٹ دھرمی میں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں، قتل و غارت گری میں، فساد میں یہ قوم کس حد تک جا سکتی ہے۔ خود قرآن مجید میں اس کے تعلق سے کیا باتیں کہی گئی ہیں۔ لہذا آج کے خطبے میں ہم یہودیوں کی فطرت کے تعلق سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے کہ ان کی نیچر کیا ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں یہودیوں کی ایک فطرت بتائی گئی ہے کہ یہودی جان بوجھ کر حق کو جھٹلاتے ہیں، حق کو جانتے ہیں، اس کے باوجود یہ حق کو جھٹلاتے ہیں، بلکہ ان کے سامنے واضح حقائق آ جائیں، دلائل موجود ہوں، یہ سب کچھ اچھی طریقے سے جانتے ہوں، اس کے باوجود یہ اس چیز کے منکر ہوتے ہیں، یہ اس چیز کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے ان کو دین کے دلائل دیے تو انہوں نے آپسی بغض و عناد کی وجہ سے، آپسی حسد کی وجہ سے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ تو دلائل ان کے پاس آ گئے، یقینی چیزیں ان کے پاس آ گئیں، اس کے باوجود انہوں نے اس میں اختلاف کیا، اس کے باوجود انہوں نے اس کو جھٹلایا۔
تو ان کی ایک فطرت یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر حق کو جھٹلاتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں۔ اب موجودہ مسئلے میں آپ دیکھیے، کیا ان کو اس حقیقت کا علم نہیں ہے کہ وہ سرزمین کس کی ہے؟ کیا ان کو اس حقیقت کا علم نہیں ہے کہ اس کے حقیقی وارث اہل ایمان ہیں؟ اس کے حقیقی وارث وہ لوگ ہیں جو حضرت آدم سے لے کر آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسول کو مانتے ہیں، جو حضرت موسیٰ پر بھی ایمان لائے ہیں، حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لائے ہیں، حضرت سلیمان پر بھی ایمان لائے ہیں، حضرت داؤد کی نبوت پر بھی ایمان لائے ہیں، اور آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لا کر آپ کے متبع اور پیروکار بن گئے ہیں۔ اور قرآن مجید کے مطابق اصل وارث جو ہیں ان کے وہ اہل ایمان ہیں۔ اور تاریخی اعتبار سے بھی یہ سرزمین تو حقیقت معلوم ہونے کے باوجود، اور جیسا کہ ایک ویڈیو آئی تھی، ایک فوجی کو جب اہل فلسطین نے گرفتار کر لیا تو اس کی ویڈیو آئی، اس نے ان تمام حقائق کا اقرار کیا کہ مجھے معلوم ہے ہم ظالم ہیں اور ہم جانتے ہیں، میں یہاں سے مجھے چھوڑ دو اور میں یہاں سے بالکل اپنے اہل و عیال کو لے کر، فیملی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ تو حقیقت یہ بھی جانتے ہیں، سچائی یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ زمین کس کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس کا انکار کرتے ہیں اور دوسروں کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، غصب کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کے لیے یہ تمام جنگ ایک عرصے سے چل رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی ایک فطرت یہ بتائی کہ ان کی فطرت یہ ہے کہ دلائل کے باوجود، روشن حقائق کے باوجود یہ جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 2، یہودیوں کی ایک دوسری فطرت یہ ہے کہ یہ یہودی اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک و صاف سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ مقدس سمجھتے ہیں، اور ان کے احساس برتری کا عالم یہ ہے، ان کی خوشگمانیوں کا عالم یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ خوشگمانیوں کا عالم دیکھیں کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی اس فطرت کے تعلق سے، ان کے اس عقیدے کے تعلق سے ارشاد فرمایا، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اور جب یہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب سمجھیں گے، اللہ کا چہیتا سمجھیں گے، اللہ کا بیٹا سمجھیں گے، تو پھر ان کا نظریہ یہ ہوگا کہ ہم برتر ہیں، ہمیں ہر طرح کی چھوٹ ہے، ہم جو چاہے کریں، ہم پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ دوسرے کیڑے مکوڑے ہیں، دوسروں کی حیثیت جانوروں والی ہے، ان کے ساتھ جیسا وحشیانہ سلوک کرنا چاہو کرو۔ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں، لہذا ہم جیسا چاہیں کریں۔ تو ان کا ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان کے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے، ان کی اس خوشگمانی کو رد کرتے ہوئے، ان کے اس احساس برتری کی عمارت کو ڈھاتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، قل فلم يعذبكم بذنوبكم۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر تم اللہ کے چہیتے ہو، اگر تم اللہ کی محبوب قوم ہو، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو، تو یہ بتاؤ، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، یہودیوں، اے نصرانیوں، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، بشر ہو، انسان ہو۔ تمہارا اور کوئی لیول نہیں ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ سے تمہارا کوئی خاص رشتہ ہو، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العالمین تمہیں عذاب نہیں دیتا۔
اور اللہ نے یہودیوں پر کئی مرتبہ عذاب نازل فرمایا، کئی مرتبہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے کئی مرتبہ ان پر عذاب نازل فرمایا ہے۔ نمبر 3، ایک ان کی تیسری نیچر یہ ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ ایک حق بات کو اگر رسول لے کر آئے ان کے پاس اور وہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، وہ ان کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے، وہ ان کے من کے مطابق نہیں ہے، تو یہ رسول کی بات کو بھی جھٹلا دیتے ہیں۔ اہل ایمان کا معاملہ یہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں آیا، اسراء و معراج کا واقعہ تھا۔ معراج کے واقعے کا ذکر مشرکین مکہ نے آ کر کیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، اور امید یہ رکھتے تھے کہ ابوبکر صدیق جھٹلا دیں گے، لیکن ابوبکر صدیق نے کیا کہا رضی اللہ عنہ؟ کہا کہ اگر اس بات کا دعویٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ تمہاری نظروں میں یہ بات بعید ہوگی، تمہاری نگاہوں میں یہ چیز بعید ہوگی کہ ایک ہی رات میں 40 دن، تقریباً 40 دن و رات کا سفر مکے سے اقصی تک کا، اور پھر 7 آسمانوں کا اتنا لمبا سفر ایک ہی رات میں جائیں بھی اور واپس بھی آ جائیں، تمام مشاہدات بھی کر کے، تمہارے یہاں یہ چیز بعید ہوگی، لیکن ہم اللہ کے نبی پر ایمان لائے ہیں، اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہے۔ تو اہل ایمان کا یہ معاملہ ہے۔ لیکن یہودیوں کی یہ فطرت رہی، ان کی یہ نیچر رہی کہ رسول بھی رسول وقت کوئی ایسی بات لے کر آئیں جو ان کی فطرت کے خلاف ہو، جو ان کے مزاج کے خلاف ہو، جو ان کے نظریات کے خلاف ہو، تو اس بات پر یہ اکڑ جاتے ہیں، اس چیز کو یہ رسول کی نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کہ کیا جب رسول تمہارے پاس اس چیز کو لے کر آئے کہ جسے تمہارے دل نہیں قبول کرتے تھے تو تم اکڑ گئے اس پر، تم نے تکبر کیا، تم اس پر اکڑ بیٹھے۔ تو یہ ان کی فطرت ہے۔ بچوں اللہ اکبر، گر نہیں جانا نیچے، اوفو کشتی لڑ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک بھائی صاحب چلے جاؤ ذرا، لے آؤ ان بچوں کو نیچے، بڑوں کے ساتھ بیٹھے۔ بچوں کا سب بندی کا جو طریقہ ہے، اور علماء کرام کے اس پر فتوے بھی ہیں، اصل میں ہمارے سماج میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ بچوں کو بالکل الگ تھلگ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سب بندی کا ایک طریقہ ہے کہ امام کے پیچھے زیادہ علم والے، زیادہ متقی پرہیزگار، پھر اس کے بعد وہ دوسرے، پھر اس کے بعد جو ان سے کم ہو، اس میں ہو سکتا ہے بچے تھوڑا سا پیچھے رہیں۔ لیکن اگر خدشہ یہ ہو کہ بچے شرارتیں کریں گے، دوسروں کی نماز خراب کریں گے، یا ان کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو صف بندی میں بھی ان کو بڑوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ طریقہ ہو جائے صف بندی کا کہ بچے بھی بڑوں کے ساتھ کھڑے ہوں، سارے بچے ایک ساتھ نہیں، آپ کا بچہ ہے آپ کے ساتھ، میرا بچہ ہے میرے ساتھ، فلاں کا بچہ ہے فلاں کے ساتھ، ہر بچہ اپنے اس کے ساتھ کھڑا ہو، ذمہ دار کے ساتھ، تو دیکھو یہ شرارتیں بالکل نہیں ہوں گی اور بچے آرام سے نماز پڑھیں گے، بلکہ سیکھیں گے بھی زیادہ۔ تو بچوں کو الگ تھلگ نہیں رکھنا چاہیے۔ نیچے آ جاؤ، نیچے بچوں کو ایک دم ساتھ رکھنا چاہیے بڑوں ہی کے۔ ایک کوئی صاحب چلے جائیں اور نیچے ہی لے آئے بچوں کو، لڑ رہے ہیں چھت پہ سے گر گئے تو مسئلہ ہو جائے گا، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو ان کی ایک فطرت یہودیوں کی یہ ہے کہ حق بات کو رسول آ کر بھی سمجھائیں، رسول آئے تو یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، یہودیوں کی چوتھی نیچر جو قرآن مجید کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ان کا دل پتھر ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ یہودیوں کی فطرت سمجھنے کی کوشش کرنا، یہودیوں کی نیچر سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ جو ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، ان کے دل جو ہے پتھر ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہودیوں انہی کے تعلق سے، بنی اسرائیل ہی کے تعلق سے یہ آیت ہے جو آپ نے پہلے بھی سنی ہو غالباً۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ،
پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ، تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر تو ایسے ہیں کہ کئی مرتبہ پتھروں میں سے پانی تک نکل آتا ہے، کہیں پہاڑوں پر پتھروں میں سے پانی بھی نکلتا ہے، پتھروں کو توڑا جائے اس میں نمی نکل آتی ہے، اس میں سے نہریں بھی نکل رہی ہوتی ہیں، پتھروں میں پھر بھی نرمی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے خوف سے کئی مرتبہ پہاڑ سے پتھر گر بھی پڑتا ہے، لیکن ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اگر ہم یہود کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہودیوں کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہے، پتھر نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ انہوں نے اسی سختی کی وجہ سے انبیاء کا قتل کیا، انہوں نے اسی سختی کی وجہ سے دعات و مبلغین اور مصلحین کا قتل کیا، انہوں نے اسی سختی کی وجہ سے اپنے محسنوں کا قتل کیا، انہوں نے اسی سختی کی وجہ سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، انہوں نے اسی سختی کی وجہ سے اللہ کے ساتھ بغاوت کی، اور یہ ان کے دلوں کی سختی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں کے حالات دیکھ کر کوئی بھی شخص چاہے اس کے پاس ایمان نہ ہو اس کا دل پسیج سکتا ہے۔ وہاں کے جو حالات ہیں کہ کس طریقے سے ان پر بم برسائے جا رہے ہیں، کس طریقے سے نہ بوڑھوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، نہ عورتوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، نہ بچوں کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ ظلم و ستم کا حال یہ ہے کہ لائٹ، پانی، یہ تمام چیزیں کاٹ دی گئیں، پانی نہیں جائے گی، الیکٹریسٹی نہیں جائے گی، یہ ساری چیزیں علاقے سے کاٹ دی گئیں، اور دلوں کی سختی کا یہ عالم کہ ایسی ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ ایک بچہ تقریباً 8-9 سال کا جو خود اس بات کا حقدار ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، وہ زخمی ہے، لیکن وہ اپنے 3 سال کے بھائی، 4 سال کے بھائی کی فکر کر رہا ہے، اسے گود میں لیے ہوئے ہے، وہ بھی زخمی ہے، وہ بھی زخمی ہے، لیکن ایسی ویڈیوز دیکھ کر بھی ان کا دل نہیں پسیجتا، ان کا دل نہیں پسیجتا۔ الشفا ہاسپٹل کی الیکٹریسٹی کاٹ دی گئی، آئی سی یو میں چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے بلک بلک کر، تڑپ تڑپ کر مر گئے، تڑپ تڑپ کر، اس کی ویڈیو آئی سامنے، تڑپ کر چھوٹے چھوٹے بچے۔ جب الیکٹریسٹی کاٹ دی، تمام چیزیں کاٹ دی، تو پھر کیسے ہاسپٹل کا نظام چلے گا؟ کیسے ہاسپٹل کا نظام چلے گا؟ موبائل کی روشنی میں ٹارچ جلا کر ڈاکٹروں نے جس حد تک کوشش کی مریضوں کو بچانے کی، آپریشن کیے، گولیاں نکالی، ان کے زخموں پر مرہم رکھا، پٹیاں کی، وہ فرسٹ ایڈ کے کام جتنے ہوتے ہیں موبائل کی روشنی میں کیے، لیکن اس کے باوجود پھر وہ بہت حد تک اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اور آئی سی یو پہ جتنے لوگ تھے، بڑے اور بچے، سارے کے سارے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ بلکہ ایک ویڈیو دیکھی کہ دودھ پیتے بچے، ذرا ذرا سے بچے، ان کی دم نکلنے کی ویڈیو کہ کس طریقے سے ان کا دم نکل رہا ہے، وہ تڑپ رہے ہیں بیڈ پر، کیونکہ کوئی سہولت نہیں بچی ہاسپٹل میں، کوئی سہولت نہیں بچی۔ اور یہ یعنی ایک ایسا شخص جس کے پاس ایمان نہ ہو، اس کا بھی دل پسیج جائے۔ آج مغرب میں کتنے مظاہرے ہو رہے ہیں، لندن میں سب سے بڑا مظاہرہ ہوا، جو اپنی مثال آپ تھا، اس نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اتنا بڑا مظاہرہ کس کے تھے؟ مسلمانوں کے تھے، مسلمان بھی اس میں ہوں گے تھوڑے سے، لیکن سب غیر اقوام تھی، دوسرے لوگ تھے، ان کے دل پسیج گئے، وہ اس ظلم و ستم کے خلاف اٹھنے لگے، لیکن اسرائیلیوں کے دل نہیں پسیجے، ان کے دل نہیں پسیجے، ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ جبکہ اصول یہ ہے کہ اگر کسی ملک سے آپ کی جنگ ہو رہی ہے، آپ سویلین پر بم نہیں گرا سکتے، آپ ہاسپٹل پر بم نہیں گرا سکتے،
آپ ریفیوجی کیمپ پر بمباری نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اگر ہاسپٹل میں آپ کا دشمن گھس جائے، یہ جسے اپنا دشمن مانگ رہے ہیں حماس، مان لیجئے وہ ان کا دشمن ہے اور ہے، مان لیجئے یہ جو کچھ کہتے ہیں ٹیرورسٹ وہ ویسا ہی ہے، بفرض کر لیجئے فرض، کوئی بات نہیں، لیکن اصول یہ ہے اگر دہشت گرد تنظیم کا رہنما بھی ہاسپٹل میں گھس جائے تو اس کی وجہ سے ہاسپٹل پر بم نہیں گرایا جا سکتا، اس کو کسی طریقے سے باہر نکالنے کی کوشش کی جائے گی، آپ اس کی وجہ سے پورے ہاسپٹل پر بم گرا دیں گے، بچوں کو مار دیں گے، دودھ پیتے بچوں پر بم برسا دیں گے، مریضوں کو مار دیں گے جان سے۔ اگر اس کا رہنما بھی ہاسپٹل میں گھس جائے جس سے آپ کی دشمنی ہے، تب بھی آپ ہاسپٹل پر بم نہیں گرا سکتے۔ جس تنظیم سے آپ کی دشمنی ہے اگر وہ بھی ریفیوجی کیمپ میں جا کر پناہ لے لے، تب بھی آپ ریفیوجی کیمپ پر بمباری نہیں کر سکتے۔ یہ انٹرنیشنل اصولوں کے خلاف ہے، جنگی اصولوں کے خلاف ہے، لیکن ان کے دل نہیں پسیجے۔ یہ ریفیوجی کیمپ پر بم برساتے ہیں، یہ ہاسپٹل پر بمباری کرتے ہیں، یہ دودھ پیتے بچوں کو پانی دینے کے بجائے، دودھ دینے کے بجائے، دوائی دینے کے بجائے یہ ان بچوں کو راکٹ دیتے ہیں، بارود دیتے ہیں، بم دیتے ہیں، ان پر آنسو گیس چھوڑتے ہیں، انہیں مار دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے بچے، یہ ننھے بچے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں ان کی کیا فطرت بتائی یہودیوں کی؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ تمہارے دل سخت ہو گئے اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر بھی تمہارے سخت دلوں کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ نمبر 5، پانچویں صفت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی یہ بتائی کہ یہ انتہائی ضدی ہیں، یہ ہٹ دھرم قوم ہے، یہ ضدی قوم ہے، یہ ہٹ دھرم لوگ ہیں، اور اس قدر ضدی ہیں، اس قدر ہٹ دھرم ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین سے وعدے کر کے بھی مکر گئے، سامنے سے وعدے کر کے مکر گئے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر غیظ و غضب میں کوہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا لیا، تب ان سے وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر کوہ طور کو اٹھا لیا، بلند کیا، کہا کہ احکام کی پابندی کرو، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ فرماتا ہے ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ، اس کے باوجود تم پھر گئے۔ اللہ نے کیا فرمایا بنی اسرائیل سے؟ اس کے باوجود تم مکر گئے، تم پھر گئے۔ تو یہ ضدی قوم ہے، یہ ہٹ دھرم قوم ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، یہ ان کی چند نیچر، چند فطرتیں ہو گئیں۔ یہودیوں کے معاملات اپنے محسنوں کے ساتھ کیسے رہیں، یا انبیاء اکرام کے ساتھ ان کے معاملات کیسے رہے ہیں، یا اللہ کے برگزیدہ اشخاص کے ساتھ ان کے معاملات کیسے رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا ایک برگزیدہ فرشتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کتنے مبارک فرشتے ہیں؟ رسولوں کے پاس اللہ کے پیغامات لانے کا ان کا کام ہے، رسولوں کے پاس آتے ہیں۔ ان کو حضرت جبرائیل سے دشمنی تھی، یعنی ان کی نیچر کا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جبرائیل سے دشمنی، بتاؤ جبرائیل نے ان کا کیا بگاڑا؟ جبرائیل کا معاملہ یہ تھا، ممکن ہے ان کو دشمنی اس لیے ہو کہ وہ وہ انبیاء کے پاس پیغامات لاتے تھے تو ان کو یہ گراں گزرتا ہو کہ یہ پیغام کیوں آ گیا، یہ اللہ کا نیا حکم پر ہمارے لیے کیوں آ گیا، تو ان کو وہ گراں گزرتا ہو، اس لیے انہوں نے جبرائیل ہی سے دشمنی پال لی۔ حضرت ایک یہودی عالم تھے، وہ جب ایمان لائے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 سوال آپ سے کروں گا، آپ جواب دیں، کیونکہ ان 3 سوالوں کے جواب رسول ہی کو معلوم ہے۔ میں آپ سے 3 سوال کروں گا۔ 3 سوال پوچھے، قیامت کب آئے گی، جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا،
اور بچہ اپنے ماں باپ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ ماں کے مشابہ کب ہوتا ہے اور اپنی والدہ کے مشابہ اس کی صورت پر وہ کیوں جاتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں سوالوں کے جواب دیے. جواب دینے سے پہلے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے ان تینوں سوالوں کے جواب مجھے ابھی ابھی دیے ہیں. تو انہوں نے حضرت جبرائیل کا نام سنا, کہا جبرائیل؟ کہا ہاں جبرائیل. تو کہا یہ تو یہودیوں کا دشمن مانا جاتا ہے, یہ یہودیوں کا دشمن مانا جاتا ہے. تو بتایا انہوں نے یہودیوں کے تعلق سے, یہودیوں ہی کے عالم تھے. کہا یہ تو یہودیوں کا دشمن مانا جاتے ہیں. ذالک عدو الیہود من الملائکۃ, یہ فرشتوں میں سے وہ فرشتے ہیں جن کو یہودی جو ہیں اپنا دشمن مانتے ہیں. تو سوچو فرشتوں سے ان کی دشمنی, روئے زمین پر رہنے والے انسانوں کا کیا عالم ہوگا, فرشتوں سے دشمنی دل میں یہ بٹھائے بیٹھے یہودی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی, قل من کان عدوا لجبریل, کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے. جبرائیل تو وہ فرشتے ہیں جو اللہ کا پیغام اللہ کے حکم سے رسولوں کے پاس لے کر آتے ہیں. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین, جو اللہ کا دشمن ہو, اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو, اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو, جبرائیل کا دشمن ہو, میکائیل کا دشمن ہو, اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے. پھر یہ یہودیوں کا اللہ سے کیا تعلق؟ یہ اللہ کی محبوب قوم کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہ حضرت جبرائیل کے دشمن ہے تو اللہ بھی ان کا دشمن ہے. تو حضرت جبرائیل سے دشمنی. آئیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں, کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی گزرے ہیں جو یہودیوں کے بہت بڑے محسن تھے. یہودی قوم پر ان کے بڑے احسانات رہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ یہودی بنی اسرائیل, یہ فرعون کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے. فرعون نے انہیں اپنا ایک طریقے سے غلام بنا رکھا تھا, ان پر ظلم و ستم کرتا تھا, اور یہ اس عذاب میں, دنیاوی عذاب میں مبتلا تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے ظلم سے انہیں نجات دلانے کے لیے ہر طرح کی مشکلات برداشت کی, ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی. لیکن اس کے باوجود یہودیوں کا رویہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اچھا نہیں رہا, بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے مطالبات سے تھکا دیا, اپنی نافرمانیوں سے, اپنی سرکشیوں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عاجز کر دیا. وہ موسیٰ جو انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نکال کر لائے, ان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے کہا کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ, اللہ پر ایمان لاؤ, تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جہرا. کہا موسیٰ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو دیکھ نہ لیں. سرکشی دیکھو اس قوم کی, یہودیوں کی, ان اسرائیلیوں کی. موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو واضح طور پر دیکھ نہ لیں. اللہ ہمارے سامنے آئے, ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لے کر آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ بیت المقدس میں داخل ہو, ارض فلسطین میں قتال کرنے کے لیے داخل ہو, دشمنوں سے لڑنے کے لیے. تو کیا کہا؟ اے موسیٰ, قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ ہم نہیں جا سکتے, ہم یہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ دشمن ہے اس سرزمین میں, ہم نہیں جائیں گے. لڑنا ہے, قتال کرنا ہے, جہاد کرنا ہے. اے موسیٰ آپ جاؤ, آپ کا رب جائے, وہ جا کر لڑیں. ایسا جواب امت محمدیہ نے اپنے رسول کو کبھی دیا؟ اللہ اکبر.
فداہ ابی و امی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابروؤں کے اشارے پر صحابہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے، باعث فخر سمجھتے تھے، اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے پر۔ اور ان کا کیا کہنا تھا اپنے محسن سے، اپنے نبی سے، موسیٰ آپ جاؤ، آپ کا رب جائے اور وہ جا کر دشمن سے لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، جب فتح کر لو، علاقہ صاف ہو جائے، تب ہم آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے کہا ایک موقع پر کہ بھائی اس طریقے سے تمہیں داخل ہونا ہے ارض فلسطین بیت المقدس میں کہ سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرو اللہ کے حضور اور داخل ہو، اور دیکھو اپنے گناہوں کی بخشش بھی اللہ سے مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اللہ سے بخشش طلب کرو اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ تو پتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ ایسی سرکش قوم، ایسی نالائق قوم، ایسی نالائق قوم، اللہ کے احکام میں تحریف کرنے والی قوم، بدلنے والی قوم، حضرت موسیٰ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور اللہ سے بخشش طلب کرنا۔ تو یہ سرین کے بال داخل ہوئے۔ سرین کے بال کیسے؟ یہ بیک سائڈ، اس کو زمین پر رکھ کر سر یوں اوپر اٹھا کر، سر زمین پر رکھنا تھا تو سر اوپر اور سرین زمین پر یوں گھسیٹا، یوں داخل ہوئے۔ سر کشی کا ان کا کوئی اندازہ لگائے، ان کی بدتمیزی کا، ان کی نافرمانی کا کوئی اندازہ لگائے۔ سر اوپر، یعنی ظاہری طور پر بھی اللہ کے حکم کو بدل دیا، سجدہ کرنا تھا تو سر اوپر کر لیا سرین کے بل، اور جس بات کا حضرت موسیٰ نے حکم دیا بخشش طلب کرنا، ان الفاظ میں بھی تحریف کر دی۔ پتہ ہے کیا کہتے ہوئے یہ داخل ہوئے؟ حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرۃ، دانا بالیوں میں، دانے بالیوں میں ہو، دانے بالیوں میں، یہ الفاظ ظاہری اپنا عمل بھی بدل کر دیا، اس میں بھی تحریف، اور زبان سے جو پڑھا اس میں بھی تحریف کر دی۔ ایسی سرکش قوم، ایسی نالائق قوم، ایسی سرکش قوم، اپنے ساتھ احسان کرنے والوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھنے والی قوم۔ فلسطینیوں نے بھی ان کے ساتھ بڑا احسان کیا تھا۔ ان ننگے بھوکوں کو جب ہٹلر نے پوری ان کا قتل عام کیا تھا اور بچے کچے یہ تھوڑے سے لوگ ارض فلسطین کی طرف آئے تھے، ہمیں پناہ دے دی جائے، تو فلسطینیوں پر، ان ننگے بھوکوں پر ترس کھاتے ہوئے ان کو جگہ دی تھی، ان کو اپنے یہاں پناہ دی تھی۔ 1% سے 2% ہوئے، 10% ہوئے، پھر وہاں آ کر کرائے پر رہنے لگے، جگہ خریدنے لگے، 30% تک پہنچ گئے تھے۔ بعد میں ان کی حکومت تو فرانس نے، برطانیہ نے، ان سب نے مل کر جو ہے 1948 میں بنائی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ فلسطین میں پناہ گزین کے طور پر آئے تھے۔ ترس کھایا تھا اہل فلسطین نے ان پر، لیکن یہ اپنے محسنوں کے کبھی نہ ہوئے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ سے بڑا محسن کون ہوگا؟ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ اللہ نے ان پر کیا کیا فضل اور عنایتیں فرمائی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ نے دریا اور سمندر کو بھی 2 حصوں میں کر دیا، ان کے لیے خشک راستہ بنا دیا گزرنے کے لیے۔ اس کے باوجود آگے چلے، ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی تمام قدرتیں دیکھتے چلے آئے، اللہ کی نشانیاں دیکھتے چلے آئے، لیکن ایک قوم کو دیکھا وہ بت کی عبادت کر رہی ہے۔ کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ کہا موسیٰ جیسا ان کا معبود ہے ایسا ہی ہمارے لیے بھی معبود بنا دو۔ اللہ کی تمام نشانیاں دیکھتے آ رہے ہیں اور کیا کریں؟ موسیٰ یہ جیسے عبادت کر رہے ہیں بت کی، ایسے ہی ہمارے لیے بھی ایک بنا دو، ہم بھی بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں، ہم بھی اسی طریقے سے کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑے جاہل لوگ ہو، بڑی جہالت ہے تمہارے اندر۔ اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، یہ تو مطالبہ کیا حضرت موسیٰ سے، حضرت موسیٰ نے ڈانٹ دیا بڑی جہالت دکھا رہے ہو۔ پھر ایسا ہی کیا، اور کس موقع پر کیا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 کوہ طور پر بلایا۔ کتنی اہم چیز کے لیے بلایا؟ ملاقات کے لیے بلایا، اور یہ اپنی قوم کو بھی لے کر آ رہے تھے حضرت موسیٰ۔ اللہ رب العالمین پیغام دیتا، توریت ادا فرماتا، کتنی اہم چیز ہے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ آگے گئے، پیچھے اپنے بھائی کو چھوڑ گئے کہ لے کر آؤ ان کو۔ انہوں نے ایک بچڑے کو جو ہے
اور ایک بچڑے کا بت بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے. اتنے اہم موقع پر اللہ کا بلاوا آیا ہوا ہے, ان کے نبی آگے اللہ کے پاس گئے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے, اس موقع پر یہ اللہ کی بغاوت کرتے ہیں, نبی کی بغاوت کرتے ہیں اور ایک بچڑے کو اپنا بت بنا لیتے ہیں. ایسی قوم, ایسی سرکش قوم, ایسی نافرمان قوم, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل فلسطین کے ساتھ کسی قسم کا انصاف کریں گے؟ نہیں, یہ صرف ایک زبان جانتے ہیں, طاقت کی, اور کوئی زبان نہیں جانتے. اللہ کی قسم یہ ساری باتیں غلط ہیں کہ فلاں چیز پہ عمل کر لیں گے, فلاں سمجھوتے پہ عمل کر لیں گے, فلاں سمجھوتے پہ عمل کر لیں گے. سمجھوتے بہت ہوئے ہیں اس سے پہلے, لیکن انہوں نے ہمیشہ غداری کی ہے, یہ کسی سمجھوتے کو نہیں ماننے والے. انہوں نے اپنے محسنوں کو نہ مانا, انہوں نے اپنے رسولوں کا قتل کیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا قتل, ان کے بارے میں ان کا دعویٰ کہ ہم نے قتل کر دیا, قتل کی پوری کوشش کی, وہ تو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا, لیکن ان کو یہی کہنا تھا ان کا ہم نے قتل کر دیا. اللہ نے حضرت عیسیٰ کی شکل کا ایک دوسرا ان کو وہ کر دیا اور یہ سمجھے ہم نے انہیں قتل کر دیا. یہ کہتے تھے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. کہتے تھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا, اور کیا کہتے تھے؟ جو اللہ کے رسول تھے, جو اللہ کا رسول تھا, اس عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا. اللہ نے فرمایا قتل نہیں کیا انہوں نے, نہ سولی چڑھائی ہے, اللہ نے ان کی شبیہ کا دوسرا انہیں عطا فرمایا. تو حضرت عیسیٰ کو قتل کا جو ہے دعویٰ کیا, قتل کرنے کی پوری کوشش کی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے زہر ملا ہوا بکری کا گوشت دیا, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث بنا, انتہائی تکلیف کا سبب بنا. وفات کے موقع تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر کی وجہ سے تکلیف ہوئی. ایک یہودی لبید بن اعصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جادو کی وجہ سے کئی مرتبہ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے, احکام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی, احکام و مسائل میں کوئی غلطی نہیں ہوئی. ایسی پریشانی ہو جاتی تھی کہ کوئی کام کیا ہے تو آپ کو لگتا تھا یہ نہیں کیا, کوئی نہیں کیا ہوتا لگتا کر لیا, تھوڑی بہت یہ بھول ہونے لگی. تو لبید بن اعصم جو یہودی تھا, اس نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا. تو ان کی یہ فطرت رہی ہے کہ یہ نبیوں کے دشمن, نبیوں کو قتل کرنے والے, رسولوں کو قتل کرنے والے, اپنے محسنوں کے ساتھ غداری کرنے والے, ان کے بارے میں ہم یہ خوش فہمی نہیں پال سکتے کہ یہ اہل فلسطین کے ساتھ کوئی انصاف کریں گے. اور وہی چیزیں ہمیں آج وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان کے شر سے, ان کے فتنے سے تمام عالم کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے, اہل اسلام کی حفاظت فرمائے. رب العالمین اہل فلسطین کی غیب سے مدد فرمائے. رب العالمین کمزوروں کی مدد فرمائے. رب العالمین اہل ایمان کی مدد فرمائے. رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہماری بد عملیوں پر ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہماری جو بد عملیاں ہیں ان کی سزا اللہ اہل فلسطین کو نہ دے, یا ان کے یہاں جو بد عملیاں ہوں اللہ ان کی سزا ان کو نہ دے, اور ان پر رب رحم کھا لے, ان کی مدد فرمائے. رب العالمین اسلام کو عزت فرمائے, اہل ایمان کو عزت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.